بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ ماحول کیسے بنتا ہے؟ جاندار اور بے جان اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ پاکستان میں موجود کون سے قدرتی وسائل ہیں؟ آج کے چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے، لیکن اس دعا کے بعد۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ شروع کرتے ہیں باب نمبر 5، قدرتی ماحول اور وسائل۔ قدرتی ماحول کیسے بنتا ہے؟ قدرتی طور پر ماحول میں جاندار اور بے جان چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟ پاکستان میں موجود قدرتی وسائل کون کون سے ہیں اور قدرتی وسائل کیا ہیں، ان کے نام لکھیں گے۔ قدرتی اور انسانی بنائی ہوئی مادی اشیاء کون کون سی ہیں؟ لوگ کس طرح قدرتی وسائل کا استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ آج کے لیسن میں ہم کور کریں گے۔ آج کے اہم الفاظ میں شامل ہے ماحول، انوائرمنٹ، وہ قدرتی دنیا جس میں لوگ، جانور اور پودے رہتے ہیں، اس کو ہم قدرتی یعنی ماحول کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز، قدرتی طور پر پائے جانے والی اشیاء جنہیں لوگ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے پاکستان میں کون کون سے قدرتی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی وسائل میں سے ہم کیا فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر ہمارا ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، زمین جس پر ہم چلتے ہیں، مٹی جس میں ہم پودے اگاتے ہیں، پودے اور جانور وغیرہ، یہ سب مل کر ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ ماحول جاندار اور بے جان چیزوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، جیسا کہ دی گئی تصویر میں ہے کہ اگر صرف انسان ہی انسان ہوں اور جاندار چیزیں ہوں اور بے جان نہ ہوں تو کیا ماحول بن سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ماحول جاندار اور بے جان چیزوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ پرندہ، انسان، یہ کتا اور بچے، تتلیاں، پرندے، یہ جاندار چیزیں ہیں، اور بے جان میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ پہاڑ، زمین، پانی، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ماحول بناتی ہیں۔ آپ کو کچھ جاندار چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ انسان ہے، یہ جانور ہے، پودے ہیں۔ تصویر میں دکھائی گئی تمام جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں، جیسے زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، پانی ہے، ہوا، مٹی، چٹانیں، یہ پتھر پڑے ہیں، یہ بے جان چیزیں، یہ دونوں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ ماحول۔ مختصر جائزہ میں دیا گیا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے آپ کتنی جاندار اور بے جان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پتھر ہے، بے جان چیز ہے، یہ سلائٹ ہے، بے جان چیز ہے، یہ پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہ پانی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ عمارتیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں۔ جاندار چیزوں میں یہ پرندے ہیں، جانور ہے، انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہیں جو کہ جاندار اور بے جان چیزوں میں آتی ہیں۔ اب آتے ہیں قدرتی وسائل، وہ چیزیں جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں انہیں اور جنہیں لوگ استعمال کر سکتے ہیں، وہ قدرتی وسائل کہلاتی ہیں۔ قدرتی وسائل ہمارے چاروں طرف پائے جاتے ہیں۔ کچھ قدرتی وسائل زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کچھ پانی اور ہوا سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب قدرتی وسائل سے ہم کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ قدرتی وسائل میں ہمارے زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، تو ان قدرت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں۔ ان سے ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے زمین سے حاصل ہونے والے قدرتی وسائل، ہم زمین پر گھر بناتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اور بہت سی اہم چیزیں جیسے کوئلہ، لکڑی، چٹانی پتھر وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیش بہا خزانوں سے نوازا ہے، جیسے کہ پہاڑوں کے نیچے کوئلہ ہے، کھیوڑا مائن ہے جس کے نیچے نمک ہے، اور وہ نمک پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے قدرتی وسائل میں شامل ہے۔ آگے آتے ہیں پانی سے حاصل ہونے والے وسائل۔ بے شمار کام ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ فصلوں کو دینے کے لیے پانی،
پینے کے لیے پانی، ہمیں کھانا پکانے کے لیے، صفائی، پودوں کو پانی دینے وغیرہ کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ اپنے استعمال کے لیے پانی کے علاوہ دریائی اور سمندری پانی سے ہمیں بہت سی اقسام کی مچھلیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور پانی سے ہمیں بجلی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آگے ہے جی تیسرا قدرتی وسائل، ہوا سے حاصل ہونے والے قدرتی وسائل۔ ہوا انسانوں، پرندوں، جانوروں اور دوسرے جانداروں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، چلتی ہوئی ہوا سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ قدرتی وسائل سے کیا ہم حاصل کرتے ہیں؟ ایک تو آکسیجن حاصل کرتے ہیں، نمبر 2 بجلی۔ اس میں سے قدرتی وسائل میں سے ہم مچھلیاں حاصل کرتے ہیں اور پانی سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ ہوا والے جو قدرتی وسائل ہے اس سے زمین کے قدرتی وسائل سے ہم کوئلہ، نمک، لکڑی، چٹانی پتھر وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قدرتی وسائل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ قدرتی وسائل کی مدد سے ہم ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے کچھ استعمال نیچے دیے گئے ہیں، جیسے ہمیں پودوں سے پھل، سبزیاں اور لکڑی ملتی ہے۔ سورج کی روشنی سے زندگی کے لیے ضروری حرارت اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حرارت اور روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے سورج کی روشنی سے۔ بارانی جنگلات میں درخت ہوتے ہیں جو کہ ہوا کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بچاتے ہیں، یہ ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2 درخت جو ہوتے ہیں سیلاب روکنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نمبر 3 درختوں سے ہمیں لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیل۔ کاروں، ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پلاسٹک اور کیمیکل بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے تیل۔ اب فرض کریں سوال آتا ہے کہ تیل پلاسٹک بنانے کے لیے کون سا میٹیریل یوز کیا جاتا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں لکھیں گے تیل۔ کوئلہ ایندھن کے طور پر کام آتا ہے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایندھن کے طور پر کیا چیز کام آتی ہے؟ تو ہم لکھیں گے کوئلہ۔ اس کے بعد آتا ہے لوہا۔ برقی وائرنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مختلف چیزیں جیسے فرنیچر، برتن، پائپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس سے لوہے سے۔ قدرتی گیس کس کام آتی ہے؟ گرمائش حاصل کرنے، کھانا وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ قدرتی وسائل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان سے ہم کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے کیسے مناسب ثابت ہو سکتے ہیں ہماری صحت کے لیے۔ آگے ہے قدرتی وسائل کی اہمیت کیا ہے؟ زمین، پانی اور ہوا غیر جاندار اشیاء ہیں، مگر یہ جانداروں کے لیے مساوی طور پر اہم ہیں۔ ہمارے ارد گرد ماحول موجود ہر چیز یا تو قدرتی وسائل سے بنی ہے یا پھر قدرتی وسائل کی مدد سے بنی ہے۔ مثال کے طور پر پانی، ایک گلاس لیں، پانی قدرتی ذریعہ ہے مگر گلاس بھی قدرتی ذرائع یا وسائل سے ہی بنا ہے۔ قدرتی وسائل کے بغیر زمین پر زندہ رہنا مشکل ہے۔ مختصر جائزہ میں خالی جگہ پر کیجیے۔ جاندار اور بے جان اشیاء مل کر خالی جگہ تشکیل دیتی ہیں۔ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا کہ جاندار اور بے جان اشیاء مل کر ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ وہ اشیاء جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں اور جنہیں لوگ استعمال کر سکتے ہیں ڈیش وسائل کہلاتی ہیں، جو کہ قدرتی وسائل کہلاتی ہیں۔ اب ہے جی قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی مادی اشیاء میں فرق۔ وہ اشیاء جو انسان قدرتی چیزوں کے استعمال سے بناتا ہے وہ انسانی ساختہ مواد کہلاتی ہیں اور ان کو انسان کی بنائی ہوئی مادی اشیاء کہتے ہیں۔ انسان ساختہ مواد کی کچھ مثالیں یہ ہیں: قلم، کتاب، پنکھا، کاریں، موٹر سائیکل، بحری جہاز وغیرہ، جبکہ قدرتی چیزیں وہ چیزیں جو قدرت سے براہ راست ہمارے لیے دستیاب ہیں۔ قدرتی مواد کی مثالوں میں پانی، نمک، کوئلہ، پیٹرولیم، لکڑی وغیرہ۔ یہ قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق ہے۔ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں، زمین، ہوا، پانی، نمک، کوئلہ، پیٹرولیم، یہ ساری کی ساری قدرتی طور پر ہماری زمین میں پائی جاتی ہیں، ہماری فضا میں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ اور انسان کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو ہم مادی اشیاء، انسان کی بنی ہوئی مادی اشیاء کہتے ہیں۔ سبق پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں تھا قدرتی ماحول اور وسائل، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جاندار اشیاء اور بے جان اشیاء، غیر جاندار اشیاء مل کر ایک ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ جاندار اجسام میں ہمارے جانور، انسان اور پودے شامل ہیں۔ غیر جاندار اشیاء میں ہماری زمین، ہوا اور پانی شامل ہے۔
قدرتی وسائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتے ہیں وہ ہیں ہوا، پانی، زمین، پہاڑ، کوئلہ، پتھر۔ باب کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیزیں آپ کے کلاس روم کا ماحول تشکیل دیتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ طالب علم ہوں گے، وہ کرسیوں پہ بیٹھیں گے، فرش پہ کرسیاں پڑی ہوں گی، تو ہم کہیں گے یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ماحول کو تشکیل دیتی ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے یہ سب۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز قدرتی وسیلہ اوبلیغ ذریعہ ہے؟ پانی ایک قدرتی ذریعہ ہے، ٹوتھ پیسٹ انسان کا بنا ہوا ہے، کتاب انسان کی بنائی ہوئی ہے، کھلونا انسان کا بنا ہوا ہے، تو پانی جو ہے وہ ہمارے قدرتی وسیلہ میں شامل ہیں۔ لکڑی، فصلیں اور پھل ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی زمین میں ہم فصلیں اگاتے ہیں، زمین سے ہی لکڑی حاصل کرتے ہیں، اور زمین سے اگنے والے پودوں سے ہم پھل اور فروٹ حاصل کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے زمین۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتی ہے؟ تو تیل جو ہے وہ پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز حرارت پیدا کرنے کے کام آتی ہے؟ تو سورج کی روشنی سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں۔ دیے گئے دائروں میں سے، سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے دائروں میں سے ہر ایک میں 2 قدرتی وسائل کے نام لکھیں۔ تو زمین سے حاصل کردہ قدرتی وسائل میں ہمارے پاس ہے لکڑی، کوئلہ، نمک بھی لکھ سکتے ہیں۔ پانی سے حاصل کردہ قدرتی وسائل مچھلیاں، بجلی۔ ہوا سے حاصل کردہ قدرتی وسائل میں ہمارے پاس ہم جس میں سانس لیتے ہیں آکسیجن، اور ہوا سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، پیج نمبر 34، ذیل میں دیے گئے سوالوں کے یک لفظی جواب لکھیں۔ یک لفظی مطلب ایک لفظ میں جواب لکھیں۔ ہمیں حرارت اور روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ سیلاب میں بچانے میں کون سا قدرتی وسیلہ ذریعہ مددگار ہوتا ہے؟ تو درخت اس کو کہتے ہیں، درخت ایک سیلاب کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ الیکٹرک وائرنگ میں کون سا قدرتی وسیلہ اوبلیغ ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے؟ لوہا۔ انسان کی بنائی ہوئی کسی ایک مادی شے کا نام بتائیں۔ قلم، کتاب، کار، کھلونا، یہ ساری کی ساری قدرتی وسائل ہیں، اور یہ مادی اشیاء ہیں جو انسان نے خود بنائی ہیں۔ ان سب چیزوں کو میں نے کتاب میں ہائی لائٹ کر دیا ہے، جیسوں کہ درختوں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، اور سیلاب کو روکنے میں ہمیں درخت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور حرارت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ اور لوہا برقی وائرنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ پلاسٹک بنانے میں ہمیں تیل مددگار ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام میں نے گرین ہائی لائٹ کر دیے۔ یہ وہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو قدرتی چیزوں سے مل کر بنی ہیں، انسان نے بنائی ہیں۔ قلم، کتاب، پنکھا، کاریں، موٹر سائیکل، جہاز، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ کوسچن ہے سوال ذخیرہ الفاظ کا جائزہ۔ وسائل جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قدرتی وسائل۔ یہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا سے ملتی ہے آکسیجن، آکسیجن سے ہم سانس لیتے ہیں، اور وسائل جو قدرتی طور پر ان کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا قدرتی ماحول اور وسائل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اچھا سا کمنٹس دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔